السلام مسنون، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم لوگ 10ویں جماعت میں شامل نصاب اردو درخشاں حصہ دوم کے پہلے سبق حمد خدائے عز و جل کو پڑھیں گے۔ حمد خدائے عز و جل شبنم کمالی کی تصنیف ہے۔ آئیے مصنف کے حالات دیکھیں۔ اردو شاعری میں ایک معتبر نام شبنم کمالی کا ہے۔ ان کا تعلق ریاست بہار سے ہے۔ ان کا اصل نام مصطفیٰ رضا ہے اور شبنم ان کا تخلص تھا۔ یہ 22 جولائی 1938 کو پکھریرا ضلع سیتامڑھی میں پیدا ہوئے اور ان کا انتقال سال 2004 میں ہوا۔ ان کی تخلیقات میں انوار عقیدت، ریاض عقیدت اور ضیاء عقیدت، فردوس عقیدت اور صحبائے عقیدت مشہور ہیں۔ نعتیہ شاعری کے مجموعے زیادہ ہیں۔ اس کے علاوہ نظموں اور غزلوں کے مجموعے بھی منظر عام پر آ چکے ہیں۔ نصاب میں شامل یہ حمد، جس کا عنوان حمد خدائے عز و جل ہے، جناب شبنم کمالی کی تخلیق ہے۔ شبنم کمالی کی زندگی کا بیشتر حصہ واعظ و تبلیغ اسلام اور مذہبی اقدار کی تلقین میں گزرا۔ وہ اللہ اور اس کے رسول کے عاشق کے صادق تھے، چنانچہ ان کی تقاریر ہو یا شاعری تخلیقات، دونوں میں انہوں نے اپنے بھرپور والہانہ جذبات کا اظہار کیا ہے۔ آئیے ناظرین اس حمد کا خلاصہ دیکھیں۔ زیر نظر حمد خدائے عز و جل، خدا کی بارگاہ میں عقیدت اور محبت کا اظہار ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ خالق کی ستائش الفاظ میں ممکن نہیں، لیکن پھر بھی بندہ اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ اس کے حمد و ستائش میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ اللہ دو جہاں کا خالق ہے، اس کی ذات پاک ہے، اس کی دوسری مثال نہیں دی جا سکتی۔ دونوں جہاں کو خدا ہی رزق دیتا ہے یا پہنچاتا ہے۔ موت و حیات کا مالک وہی ہے۔ پوری دنیا میں چاروں طرف اسی کا جلوہ نظر آتا ہے، اسی کا حسن چاروں طرف پھیلا ہوا ہے۔ زندگی کا سارا نظام اسی نے مرتب کیا۔ عقل والے تیری ذات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دونوں جہاں تیری کیفیت سے واقف ہے۔ اندھیری دنیا میں مجھے تیری روشنی کی تلاش ہے۔ اپنے لطف و کرم کی ایک نظر ادھر بھی کر دے مولا، ہمارے نیک مقصد کو کامیاب بنا، تیرے حضور میں میرا خاص مدعا یہی ہے۔ یہ حمد خدائے عز و جل کا مختصر خلاصہ تھا۔ آئیے مختصر سوالات کو حل کریں۔ پہلا سوال ہے، حمد کسے کہتے ہیں؟ 5 جملوں میں لکھیے۔ جواب، حمد مشہور شعری صنف ہے۔ حمد کے لغوی معنی خدا کی تعریف کے ہیں۔ حمد میں خدا کی صفات کا بیان ہوتا ہے۔ اس میں خدا سے عقیدت اور محبت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ حمد کے اشعار میں اس ذات واحد کی صفات کو بیان کیا جاتا ہے۔ دوسرا سوال ہے، حمد، منقبت اور قصیدہ میں کیا فرق ہے؟ اس کو واضح کریں۔ حمد میں خدا کی صفات کا بیان ہوتا ہے، یعنی حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں خدائے وحدہ لا شریک کی تعریف و توصیف کا بیان ہوتا ہے، جبکہ منقبت میں بزرگان دین اور خلفائے راشدین کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے، اور قصیدے میں بادشاہ، رئیس اور امیر و امراء کی مدح کی جاتی ہے۔ تو ہمیں جان لیں کہ حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں خدا کی تعریف ہو، اور منقبت اس نظم کو کہتے ہیں جس میں بزرگان دین، خلفائے راشدین کی تعریف و توصیف بیان کی جائے۔ لیکن مسئلہ رہا قصیدہ کا، تو قصیدہ میں بادشاہ وغیرہ کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے۔ حمد اور نعت میں بنیادی فرق کیا ہے؟ حمد اور نعت میں بنیادی فرق یہ ہے، دونوں نظم کی قسمیں ہیں۔ حمد میں خدا کی صفات کا بیان ہوتا ہے،
جبکہ نعت میں خدا کے رسول حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے۔ دونوں میں یہی بنیادی فرق ہے۔ آئیے کچھ معروضی سوالات ہیں، ان کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ پہلا سوال ہے، حمد کے لغوی معنی کیا ہے؟ آپشن الف رسول کی رسول کی تعریف، بے میں ہے خدا کی تعریف، جیم میں بزرگوں کی تعریف، دال ان میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا درست جواب ہو جائے گا خدا کی تعریف۔ دوسرا سوال ہے، جس نظم میں خدائے رب العزت کی صفات بیان کی جاتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ الف نعت، بے منقبت، جیم حمد، دال قصیدہ۔ تو اس کا درست جواب ہو جائے گا جیم حمد۔ حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ وحدہ لا شریک کی صفات بیان کی جائے، اللہ کی تعریف بیان کی جائے۔ تیسرا سوال ہے، شامل نصاب حمد خدائے عز و جل کس کی تصنیف ہے؟ الف سہیل عاصم آبادی، بے محمد محسن، جیم قمر جہاں، دال شبنم کمالی۔ تو اس کا درست جواب ہے شبنم کمالی۔ چوتھا سوال ہے، شبنم کمالی کی پیدائش کب ہوئی؟ الف 1840، بے 1938، جیم 1940، دال 1911۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا 1938۔ پانچواں سوال ہے، شبنم کمالی کا تعلق کس ریاست سے تھا؟ الف بہار، بے بنگال، جیم اڑیسہ، دال اتر پردیش۔ تو اس کا درست جواب ہو جائے گا بہار۔ چھٹا سوال ہے، شبنم کمالی کی پیدائش کہاں ہوئی؟ الف پٹنہ، بے سمستی پور، جیم سیتامڑھی، دال گیا۔ اس کا درست جواب ہو جائے گا سیتامڑھی۔ ساتواں سوال ہے، جس نظم میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صفات بیان کی جاتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ الف نعت، بے منقبت، جیم حمد، دال قصیدہ۔ اس کا درست جواب ہو جائے گا نعت۔ آپ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آ رہے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو مکمل دیکھیں، لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ آئیے 8واں سوال دیکھیں، جس نظم میں بزرگان دین کی تعریف بیان کی جاتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ الف نعت، بے منقبت، جیم حمد، دال قصیدہ۔ تو اس کا درست جواب ہو جائے گا منقبت۔ 9واں سوال ہے، شبنم کمالی کی وفات کب ہوئی؟ الف 1990، بے 1999، جیم 1902، دال 1904۔ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن دال 2004۔ 9واں سوال تھا کہ شبنم کمالی کی، آئیے اس سوال کو پھر سے دیکھیں۔ 9واں سوال تھا، شبنم کمالی کی وفات کب ہوئی؟ 1990، بے 1999، جیم 2002، دال 2004۔ تو اس کا درست جواب ہوگا 2004۔ 10واں سوال ہے، حمد خدائے عز و جل میں ذوالجلال کس کے لیے آیا ہے؟ اگر یہ سوال آ جائے تو اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن اے فرشتوں، بے اللہ، جیم نبی، دال ان میں سے کوئی نہیں۔ تو یہ ذوالجلال جو ہے حمد خدائے عز و جل میں اللہ کے لیے آیا ہے۔ 11واں سوال ہے، باب فیض سے دو جہاں کو کیا ملتا ہے؟ الف ہوا، بے پیسہ، جیم پانی، دال رزق۔ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا رزق۔ 12واں سوال ہے، شبنم بے نوا کو بھی دے دے عروج بندگی میں شبنم کیا ہے؟ الف خطاب، بے تخلص، جیم لقب، دال عرف۔ تو اس کا درست جواب ہو جائے گا تخلص۔ 13واں سوال ہے، انسانوں کی مشکلوں کو کون حل کرتا ہے؟ الف فرشتہ، بے اللہ، جیم نبی، دال ان میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن بے اللہ۔ 14واں سوال ہے، کائنات کی تخلیق کس نے کی؟ الف فرشتوں
دوستوں نے بے رسول جیم نبی دال اللہ، تو اس کا درست جواب ہو جائے گا دال اللہ۔ 15واں سوال ہے اور آخری سوال ہے، شبنم کمالی کا اصل نام کیا تھا؟ الف مجیب الرحمن، ب مصطفیٰ قریشی، جیم مصطفیٰ رضا، دال کوئی نہیں، تو اس کا درست جواب ہو جائے گا مصطفیٰ رضا۔ امید کرتا ہوں کہ میری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو۔ یہ پہلا سبق کا پہلا کلاس تھا، تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے خدا حافظ۔